اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں امید ہوں گی کہ خوش ہوں گے، آباد ہوں گے۔ دوستوں آج کا جو میرا ٹاپک ہے اس ویڈیو کا وہ کانٹریکٹ ایکٹ کا 1872 کا ہمارا جو سیکشن چل رہے ہیں، تو اس بارے میں ہم پڑھیں گے کہ آج جو ہے 29 سے ہم سٹارٹ کریں گے۔ سیکشن 29 سے وہ کہتا ہے کہ ایگریمنٹ وائڈ فار انسرٹینٹی۔ سیکشن جو 29 ہے وہ بولتا ہے کہ ایگریمنٹ وائڈ ہو جائے گی غیر یقینی طور پہ۔ کیسے ہوگی؟ کہ مثال کے طور پہ اگر اے جو ہے وہ بی سے 100 ٹنز جو ہے آئل خرید رہا ہے، اب خرید تو رہا ہے آئل، لیکن اس میں ایگریمنٹ ہو گئی ہے، لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ آئل کون سا ہے۔ آئل تو الگ الگ قسم کے ہوتے ہیں نا، تو اس صورت میں جو ایگریمنٹ ہوگی وہ وائڈ ہو جائے گی۔ اچھا آگے چلیں تو ایگریمنٹ بائی وے آف ویجر از وائڈ۔ اگر شرط کے طور پر، کیونکہ شرط جو ہے اسلام میں حرام بھی ہے اور قانونی جو ہے وہ ناجائز ہے۔ اچھا اس میں جو ہے شرط، اگر شرط کے طریقے سے جو وے آف ویجر اس کو بولتے ہیں اپن، تو وہ جو ہے اس کے طریقے سے اگر ایگریمنٹ ہو جاتی ہے تو وہ بھی وائڈ ہوگی اکارڈنگ ٹو دا سیکشن 30۔ جو شرط لگائی جاتی ہے اس کے طریقے سے جو ایگریمنٹ ہوگی وہ وائڈ ہوگی۔ اچھا آگے بڑھیں تو ایگریمنٹ بائی وے آف ویجر از وائڈ تو ہو گئی، اب ہے ایگریمنٹ کلیکٹرل ٹو ویجرنگ ایگریمنٹس وائڈ۔ اب ایسی ایگریمنٹ جو کہ شرط لگانے پہ مجبور کر دے، سیکشن 30A، جو خود کش جو شرط ہوتی ہیں وہ جو ہے وائڈ ہیں، انلافل ہیں لا میں، اور اس ایگریمنٹ کے خلاف قانونی کارروائی ہو سکتی ہے اکارڈنگ ٹو سیکشن 30A کانٹریکٹ ایکٹ کے تحت۔ اچھا اگر آگے بڑھیں تو نو سوٹ فار ریکوری آف منی کمیشن ETC ان رسپیکٹ آف وائڈ ایگریمنٹ۔ اچھا ان میں اگر وائڈ ایگریمنٹ ہو گئی تو اس میں نو سوٹ فار ریکوری، مطلب اس میں سوٹ فار ریکوری جو ہوتا ہے، سب سے پہلے سمجھ لیں کہ سوٹ فار ریکوری ہوتا کیا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر دو پارٹیز ہیں، ٹھیک ہے، ایک بائر ہے ایک سیلر ہے، اگر دونوں جو ہے ایگریمنٹ کر لیتے ہیں، ایک چیز خرید لیتا ہے بائر، اگر اس کو نقصان ہوتا ہے تو وہ جو ہے سوٹ فار ریکوری جو ہے کورٹ میں داخل کرتا ہے کہ مجھے یہ ریکور کر کے دے دے۔ یا اگر سیلر کو اس کی طرف سے دھوکا ہوتا ہے بائر کی طرف سے، تو پھر بھی وہ جو ہے سیلر ہے وہ سوٹ فار ریکوری دائر کرتا ہے۔ اچھا اس میں سوٹ فار ریکوری میں کورٹ فیصلہ کرتی ہے کہ اس کو جو ہے وہ حق رکھتا ہے سوٹ فار ریکوری کا، کیا اس کو یہ ریکوری ہونی چاہیے یا نہیں۔ اب اگر وائڈ ایگریمنٹ ہو جاتی ہے تو اس میں سوٹ فار ایگریمنٹ جو ہے کس چیز کا، کمیشن کا یا منی کا، وہ جو ہے نہیں داخل ہوتا اکارڈنگ ٹو دا سیکشن 30B۔ اچھا آگے اگر بڑھیں تو پیمنٹ بائی گارڈین ایگزیکیوٹر ETC ان ریسپیکٹ آف وائڈ ایگریمنٹ ناٹ بی الاؤڈ۔ اچھا اگر پیمنٹ کی جاتی ہے کس چیز میں، اگر وائڈ ایگریمنٹ ہو جاتی ہے تو اس میں نہ پیمنٹ ہوگی، نہ کوئی جو ہے ایگزیکیوٹر وغیرہ کوئی بھی چیز، گارڈین جو ہے وہ اس کو پیمنٹ نہیں کر سکتا کس صورت میں، اگر جو ہے ایگریمنٹ جو ہے وائڈ ہو جاتی ہے اکارڈنگ ٹو دا سیکشن 30C۔ اچھا آگے اگر بڑھیں تو واٹ از کانٹیجنٹ جو ہے کانٹریکٹ۔ ہنگامی جو معاہدے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں کانٹیجنٹ جو ہے ایگریمنٹ۔ اچھا یہ اس کو ہم اگر اکارڈنگ ٹو یہ سیکشن 31 ہے تو اس میں کانٹیجنٹ جو ہے ایگریمنٹ کیسے ہوتی ہیں آپ کو بتاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اب اے نے بی کو جو ہے کوئی چیز 10,000 روپے جو ہے پے کرنے کا کہا ہے گھر کا۔ اب اگر گھر جو ہے جل جاتا ہے تو اسی صورت میں جو کانٹریکٹ ہوگا وہ ہوگا ہنگامی کانٹریکٹ، کیونکہ جب گھر جل جائے گا تو اسی وقت جو ہے وہ کانٹریکٹ ہوگا۔ اب اس میں زیادہ آپ کو انگلش میں پڑھ کے سناتا ہوں، پھر اس کی جو ہے ٹرانسلیشن آپ کو بتائیں گے۔ اب میں ایگزامپل دی ہے کہ ایک کانٹریکٹ ٹو پے بی ₹10,000 ایک بیز ہاؤس از برنڈ۔ اگر اب اس میں شرط رکھی گئی ہے کہ اگر
ایک جو ہے بی کا جو گھر اگر جل جاتا ہے تو اے جو ہے اس کو 10,000 روپے پے کرے گا، لیکن یہ ہوا ہنگامی جو ہے اس کو ہم بولیں کہ کانٹینجنٹ کانٹریکٹ، اگر اس کو ہم بولیں تو غلط نہیں ہوگا۔ اب سیکشن 32 انفورسمنٹ آف کانٹینجنٹ کانٹریکٹ، اب اس میں بتا رہا ہے کہ آن ایونٹ ہیپننگ، جب انفورسمنٹ مطلب نافذ کب ہوگا، یہ ہنگامی جو ہے، اب پہلے تو ہم پڑھ چکے ہیں کہ ہنگامی جو ہے کانٹریکٹ ہوگا، لیکن اس میں بتا رہا ہے کہ کب ہوگا، جب ہوگا جب ایونٹ جو ہے ہیپننگ ہوگا، جیسے پہلے ہم اگزامپل دے چکے ہیں کہ جب برن ہوگا تب جو ہے وہ 10,000 اے جو ہے بی کو پے کرے گا، اگر بی کا جو ہاؤس ہے وہ برن ہو جاتا ہے تو۔ لیکن اس میں بتا رہا ہے سیکشن 31 میں کہ انفورسمنٹ مطلب اس پہ عمل کب ہوگا، عمل تب ہوگا جب جو ہے اس میں جو ہے ایونٹ ہیپن ہوگا اکارڈنگ ٹو دا سیکشن 31۔ اب آگے اب سیکشن 33 وہ بول رہا ہے کہ کانٹینجنٹ کانٹریکٹ جو ہے اس کے ہیپننگ کا ہے، اب پہلے تو ہیپن ہو رہا تھا تبھی جو ہے اس کو پیمنٹ ہوگی، جب تک کوئی ایونٹ پے نہیں ہو جاتا اکارڈنگ ٹو دا ایگریمنٹ، کے مثال ایک دی گئی تھی پہلے کہ اگر گھر جل جاتا ہے تو اس صورت میں ہے جو وہ پے کر لے گا، اگر گھر نہیں جلتا تو وہ پے نہیں کرے گا۔ اب اس میں یہ دوسرے میں سیکشن 33 میں بتا رہا ہے کہ کانٹینجنٹ کانٹریکٹ ٹو ڈو اور ناٹ ٹو ڈو اینی تھنگ، اب کانٹینجنٹ کانٹریکٹ ایسا ہوتا ہے جو ہو بھی اور نہ بھی ہو۔ اب if an uncertain future event does not happen، اگر کوئی جو ہے بنا جو ہے ہنگامی حالات نہیں ہو جاتے فیوچر میں تو کین اونلی بی انفورسڈ وین دا ہیپننگ، اور جب ہوگا یہ کانٹریکٹ جو ہے عمل درآمد جب جو ہے کوئی ہیپننگ ہوگی اکارڈنگ ٹو دا ایگریمنٹ، انسرٹین جو ہے ایگریمنٹ جو ہے کانٹینجنٹ کانٹریکٹ کی۔ اچھا آگے سیکشن 34 جو ہے ہاؤ کانٹینجنٹ کانٹریکٹ از ڈپینڈنٹ اپان فیوچر ہیومن کنڈکٹ، اب یہ بتا رہا ہے کہ جو کانٹینجنٹ کانٹریکٹ ہے وہ کیسے ڈپینڈنٹ ہے فیوچر ہیومن جو ہے کنڈکٹ ہے اس پہ۔ اب اس پہ سیکشن 34 جو بتا رہا ہے وہ بتا رہا ہے کہ if there is a contingent contract where a person will act when at an unspecified time, the event shall be considered to become impossible when such person does not anything which render it impossible that he should do so act within any defined time or otherwise than under future further contingents۔ اب جو ہے اس میں 4 کریکٹر دیے گئے ہیں، اب اس میں ایگزامپل ہم لیں گے، آپ کو انگلش میں جو ہے صحیح اگر سمجھ میں نہیں آیا تو ہم اس کو انگلش میں اردو میں جو ہے ایگزامپل لے لیتے ہیں۔ اب اے نے بی سے جو ہے ایک ایگریمنٹ کی کہ میں آپ کو 10,000 پے کروں گا اگر آپ سی سے شادی کر لیتے ہیں۔ اب سی نے ڈی سے شادی کر لی، اب تو بی سی سے شادی نہیں کر سکتا، یہ ہو گیا امپاسبل۔ جب اس میں پھر کنڈیشن ہوگی کہ اگر ڈی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس صورت میں جو ہے وہ سی شادی کر سکتا ہے، لیکن یہ پاسبلٹی ہے بھی نہیں بھی ہے، لیکن یہ ہوا ایک امپاسبل جو ہے ایگریمنٹ، لیکن اگر یہ ہو جاتا ہے تب بھی وہ پے کرے گا، اس کے علاوہ وہ جو ہے اس کو پے نہیں کرے گا، یہ ایگریمنٹ ہو جاتی ہے اپان فیوچر ہیومن کنڈکٹ کے حساب سے جو ہے کانٹینجنٹ کانٹریکٹ، لیکن وہ ہوگا ہنگامی جو ہے معاہدہ۔ اب آگے بڑھیں تو سیکشن 35 کیا کہتا ہے، ہاؤ کانٹینجنٹ کانٹریکٹ ڈپینڈس اپان اے فکسڈ ٹائم۔ اچھا فکس ٹائم پہ کانٹینجنٹ جو ہے کانٹریکٹ وہ کیسے ریلائی کرتا ہے، اب اس میں کنڈیشن دی گئی ہے کہ آن ہیپننگ آف اسپیسیفک ایونٹ ود ان فکسڈ ٹائم، اب جو بھی اس پہ ایونٹ ہوگا وہ ہوگا فکس ٹائم پہ اکارڈنگ ٹو دا کانٹینجنٹ ایونٹ، لیکن وہ کانٹینجنٹ ہمیشہ جو ہے فیوچر کے جو ہے ایگریمنٹ کے حساب سے ہوتا ہے۔ اب اس میں دیا گیا ہے ایگزامپل دی گئی ہے کہ اے پرومس ٹو بی to pay B a sum of money if a certain ship returns within a year۔ اے نے بی سے وعدہ کیا ہے کہ وہ پیسے جو ہے پے کرے گا اگر جو شپ ہے وہ ہے سال کے اندر اگر واپس آ جاتی ہے تو وہ اے جو ہے بی کو جو ہے پے کرے گا۔
دا کانٹریکٹ میں بی انفورسڈ اف دا شپ ریٹرن ود دا ایئر. اب جب سال کے اندر اگر وہ شپ آ جاتی ہے تب ہی وہ کانٹریکٹ جو ہے نافذ ہوگا, اس پہ عمل ہوگا. لیکن اینڈ بیکیم وائڈ, اب وائڈ کب ہوگا؟ اف دا شپ از برن ود ان ایئر. اب شپ جل جاتی ہے سال کے اندر اور وہ واپس نہیں آتی ہے تو وہ کانٹریکٹ جو ہوگا وائڈ ہو جائے گا, اس میں نہ پیمنٹ کی ہوئی, اے اور بی جو ہے ان میں پیمنٹ نہیں ہوگی. آگے آن ناٹ ہیپننگ اسپیسیفک ایونٹ ود ان فکسڈ ٹائم. اب پہلے جو تھا ایک فکس کیا ہوا تھا کہ ٹائم پہ جو ہے فش آئے گی, جو ہے شپ آئے گی. اب اس پہ اگر ٹائم پہ فکس تو کی گئے لیکن شپ نہیں آئی تو وہ بھی جو ہے کانٹریکٹ وائڈ ہو جائے گا, اس میں کنڈیشنز دیکھی جائے گی. اچھا آگے بڑھیں تو ایکسپلین کانٹیجنٹ کانٹریکٹ ڈپینڈ اپان امپاسبل ایونٹ. اب کانٹیجنٹ کانٹریکٹ جو ہیں سیکشن 36 کے حساب سے کانٹیجنٹ کانٹریکٹ جو ہے ڈپینڈنگ اپان امپاسبل ایونٹ. اب کون سے امپاسبل ایونٹس ہیں جس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کانٹیجنٹ ایونٹ؟ اب کون کون سے ہیں؟ اب بولتا ہے کہ کانٹیجنٹ ایگریمنٹ ٹو ڈو اور ناٹ ٹو ڈو اینی تھنگ. اب اس میں بتایا گیا ہے کہ کوئی چیز ہو یا نہ ہو, اس میں ہوتا ہے کانٹیجنٹ کانٹریکٹ. اب اس میں ہوتا ہے کہ اف این امپاسبل ایونٹ ہیپن آر وائڈ. اب کوئی ایسی چیز امپاسبل ہو جاتی ہے, کوئی ایسی کام جو امپاسبل ہو جائے جس ایگریمنٹ کے تحت, اب وہ امپاسبل ہو جائے تو وہ جو ہے ایگریمنٹ وائڈ ہو سکتی ہے. آگے اگر ہم بڑھیں تو ویدر دا امپاسبلٹی آف ایونٹ از نان آر ناٹ. اب امپاسبلٹی جو ایونٹ ہوگی وہ جانی جائے یا نہیں, اس کے بارے میں آگے پڑھیں گے. اچھا اس میں اگر ہم اگزامپل دیکھیں تو اے ایگریز ٹو پے بی ₹1000. اب جو ہے اے جو ہے اس نے پرومس کیا ہے, ایگری کیا ہے کہ وہ جو ہے بی کو ₹1000 پے کرے گا. اف ٹو اسٹریٹ لائن انکلوز اے اسپیس. اب اس نے ایسی شرط رکھ لی ہے کہ اس نے ایسی ایگریمنٹ کر لی ہے کہ اگر سیدھی لائنیں اسپیس کو کراس کر جاتی ہیں تو وہ ہے ₹1000 اے جو ہے وہ بی کو پے کرے گا. اب یہ پاسبلٹی ہے بھی نہیں بھی, لیکن یہ امپاسبلٹی میں آ جائے گی کیونکہ بی کو بھی پتہ نہیں ہے, اے کو بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ ہوگی یا نہ ہوگی. یہ ہوگی یہ جو ہے ڈپینڈنگ امپاسبل ایونٹس جو ہیں ان میں یہ کنسیڈر ہوگی. زیادہ سے زیادہ میری ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ دوسرے جو ہے ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں وہ دیکھ سکیں اور اس میں سے فائدہ اٹھا سکیں. جو بھی ہیلپ چاہیے کانٹیکٹ نمبر آپ کو اسکرین پہ شو ہو رہا ہوگا. اللہ حافظ.